افغانستان سے تعلق رکھنے والے ایک شخص جس کا نام محمد ہے۔ افغانستان سے محمد اور آج کے بارے میں سوچنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اس کے پاس اچھی خبر ہے اور اسے اپنا سیاسی پناہ کا فیصلہ مل گیا ہے اور وہ برطانیہ میں رہ سکتا ہے، لیکن اس سے ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ اسے یارکشائر کا بجٹ ہوٹل چھوڑنا پڑے گا جہاں وہ مہینوں سے رہ رہا ہے اور اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے، برطانیہ کے آخری زندہ بچ جانے والے جنگی پائلٹ جان پیڈی ہیمنگو 105 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ رائل ایئر فورس RAF نے کہا کہ دوسری عالمی جنگ کے دوران آسمانوں پر جانے والے چاند کے رکن ہیمنگو سوموار کو پرامن طور پر انتقال کر گئے ہیں۔ نیکسٹ ہے، ریبیکا برک نامی برطانوی سیاح کو امریکی حراست سے رہا کر دیا گیا ہے۔ وہ امریکہ پہنچنے کے بعد ویزا کے اختلاط کی وجہ سے پکڑی گئی تھیں۔ برک کے اہل خانہ نے راحت کا اظہار کرتے ہوئے اس کی رہائی کی تصدیق کی۔ خاندان برطانیہ کے حکام کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کام کر رہا تھا۔ برک اب اپنے خاندان کے ساتھ دوبارہ مل گیا ہے۔ نیکسٹ ہے، برطانوی ریڈ کراس نے اپنے ڈیزاسٹر فنڈ سے پناہ کے متلاشیوں کو کپڑے پہننے کے لیے 2,20,000 پاؤنڈ خیرات کے طور پر لیے۔ خیراتی ادارہ عام طور پر اس فنڈ کو آفات سے نجات کی کوششوں کے لیے استعمال کرتا ہے، تاہم حکومتی تعاون کی کمی کی وجہ سے اسے فنڈز کو دوبارہ مختصر کرنا پڑا۔ ریڈ کراس نے 2023 اور 2024 میں 30,000 سے زیادہ پناہ کے متلاشیوں کو کپڑے اور ضروری اشیاء فراہم کی۔ چیریٹی سیاسی پناہ کے متلاشیوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مزید حکومتی مدد کا مطالبہ کر رہی ہے۔ نیکسٹ ہے، جوڈی کومر اگلے سال ٹور پر ایک آخری بار پرائما فیکی میں اپنے اولیور اور ٹونی ایوارڈز یافتہ کارکردگی کو دوبارہ پیش کرنے والی ہیں، بشمول اپنے آبائی شہر لیورپول کا دورہ۔ نیکسٹ ہے، الزیپ مرڈوک نے کہا کہ برطانیہ کی ٹیلی ویژن انڈسٹری ایک پرفیکٹ طوفان کے ساتھ زد میں ہے جس سے برطانوی کہانیوں کے چھوٹے پردے سے غائب ہونے کا خطرہ ہے۔ مرڈوک پروڈکشن کمپنی سسٹرڈ کے شریک بانی نے کہا کہ برطانوی ٹیلی ویژن کے اندر ایک بحران پروڈکشن ٹیلنٹ کے اخراج کا باعث بن رہا ہے اور ساتھ ہی یہ خطرہ کہ برطانوی کہانیاں سنانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ یہ ان انتباہات کے بعد ہے کہ نقد رقم سے محروم برطانوی نشریاتی ادارے بین الاقوامی اپیل کے ساتھ ڈراموں میں اپنے مسائل کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کمپنیوں کو برطانیہ میں غیر قانونی مواد کی میزبانی کرنے پر بڑے جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آن لائن سیفٹی ایکٹ کا مقصد آن لائن مواد کو ریگولیٹ کرنا اور صارفین کی حفاظت کرنا ہے۔ 20 ملین پاؤنڈ تک یا عالمی کاروبار کا 10% جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ نئے قانون اس سال کے آخر میں نافذ ہونے کی امید ہے۔ نیکسٹ ہے، جنوبی انگلینڈ میں اس ہفتے درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ بحیرہ اوقیہ نیوز سے ہلکی ہوا گرم موسم لا رہی ہے۔ گرم درجہ حرارت موسم بہار کے ایکوینوکس کے ساتھ ملتا ہے۔ برطانیہ کے شمالی حصے ٹھنڈے رہیں گے۔ درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب ہے۔ گرم منطق قلیل مدتی ہونے کی توقع ہے۔ نیکسٹ ہے، ایک ایسیکس جوڑے کا ایک چینل تارکین وطن کی اطلاع دینے پر 1500 پاؤنڈ کا جرمانہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ جوڑے نے حکام کو سٹاوے کی اطلاع دی تھی۔ جرمانہ ابتدائی طور پر امیگریشن قوانین کی مبینہ خلاف ورزی پر جاری کیا گیا تھا۔ ہوم آفس نے اب جرمانہ واپس لے لیا ہے۔ ایک برطانوی شخص جس کی عمر 79 ہے، ایک برطانوی شخص طالبان کی قید میں ہے۔ ان کے اہل خانہ کا کہنا ہے ان کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ اسے نامعلوم وجوہات کی بنا پر حراست میں لیا گیا ہے۔ خاندان کو اس کی صحت اور تندرستی کی فکر ہے۔ وہ اس کی رہائی کو یقینی بنانے کے لیے مدد طلب کر رہے ہیں۔ نیکسٹ ہے، انگلش اکیڈمی کے سینکڑوں سربراہان 150 کے پاؤنڈ سے زیادہ کماتے ہیں۔ 5 سالوں میں یہ تعداد دوگنی ہو گئی ہے، جس نے تنقید کو جنم دیا۔ کچھ سربراہان 300 کے پاؤنڈ سے زیادہ کماتے ہیں، جس سے گریوی ٹرین کے خدشات جنم لیتے ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ زیادہ تنخواہیں کلاس روم سے فنڈز کو ہٹا دیتی ہیں۔ حکومت کو اکیڈمی کے سربراہ کی تنخواہ کی حد تک کالوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ نیکسٹ ہے، کووڈ-19 نے انگلینڈ اور ویلز میں لوگوں کے مرنے کا طریقہ بدل دیا ہے۔ ہسپتالوں کے بجائے گھروں میں زیادہ لوگ مر رہے ہیں۔
اس وبائی مرض نے ڈیمنشیا سے ہونے والی اموات میں بھی اضافہ کیا ہے۔ زندگی کے اختتام کی دیکھ بھال زیادہ کمیونٹی پر مرکوز ہو گئی ہے۔ نیکسٹ ہے، کنگ چارلس نے باب مارلے کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہیں شاندار قرار دیا ہے۔ اس نے اپنے پسندیدہ مارلے گانے شیئر کیے جن میں ایک محبت بھی شامل ہے۔ بادشاہ نے اتحاد اور محبت کو فروغ دینے کے لیے مارلے کی موسیقی کی تعریف کی۔ انہوں نے برطانوی موسیقی پر مارلے کے اثر کو بھی تسلیم کیا۔ یہ خراج عقیدت ایک خصوصی ریڈیو نشریات میں پیش کیا گیا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے اعلان کیا کہ یوکرین کی امن فوج کے منصوبے 29 عالمی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کے بعد آپریشن مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ ایک ورچوئل میٹنگ کے بعد سامنے آیا ہے جہاں امن قائم کرنے اور روس پر پابندیاں سخت کرنے سے متعلق نئے وعدے کیے گئے تھے۔ فوجی سربراہان جمعرات کو لندن میں ملاقات کریں گے تاکہ منصوبہ پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ نیکسٹ نیوز ہے، انگلینڈ میں اساتذہ کی اسامیوں کی شرح ریکارڈ بلندی پر پہنچ گئی ہے۔ اس اضافے کی وجہ کام کے خراب حالات، کم تنخواہ اور شاگردوں کے رویے کے بڑھتے ہوئے مسائل ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے معلمین نے پیشہ چھوڑ دیا۔ حکومت نے پچھلے 10 سالوں میں سے 9 میں اساتذہ کی بھرتی کے لیے اپنے اہداف کو پورا نہیں کیا، جس سے بحران مزید بڑھ گیا ہے۔ خاص طور پر پسماندہ طلباء والے اسکولوں میں صورتحال سنگین ہے، جو نااہل اور غیر ماہر اساتذہ پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے، برطانیہ کے اسکولوں کے رہنما جیف بارٹن کا کہنا ہے کہ بچوں کو نقصان سے بچانے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو ایڑی پر لایا جائے۔ وہ حکومت پر زور دیتا ہے کہ وہ پلیٹ فارم کو ریگولیٹ کرے اور انہیں جواب دہ بنائے۔ بارٹن نے ذہنی صحت، خود اعتمادی اور غنڈہ گردی پر سوشل میڈیا کے منفی اثرات کا حوالہ دیا۔ نیشنل ایسوسی ایشن آف ہیڈز ٹیچرز یعنی کہ NAHT سخت ضوابط کا مطالبہ کر رہی ہے۔ بارٹن کا مطالبہ ہے کہ سوشل میڈیا کمپنیاں منافع پر بچوں کی بھلائی کو ترجیح دیں۔ نیکسٹ ہے، BBC نے کئی خواتین نیوز پیش کرنے والوں سے زیادہ عمر اور جنسی امتیاز کے دعووں کے ساتھ سمجھوتہ کر لیا ہے۔ پیش کرنے والوں نے الزام لگایا کہ ان کی جگہ غیر منصفانہ طور پر نوجوان ساتھیوں نے لے لی۔ تصفیہ کی شرائط رازدارانہ ہیں، لیکن BBC نے معاملات کو سنبھالنے سے معذرت کر لی ہے۔ کارپوریشن نے اپنے تنوع اور شمولیت کے طریقوں کو بہتر بنانے کا عہد کیا ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر جان سوینی نے ایڈنبرا میں ایرک ٹرمپ کے ساتھ بہت گرمجوشی اور دوستانہ ملاقات کی، جس میں سیاست کی بجائے گالف اور سرمایہ کاری پر توجہ مرکوز کی گئی۔ یہ ملاقات سوینی کی سرکاری رہائش گاہ بوٹے ہاؤس میں ہوئی۔ ٹرمپ آرگنائزیشن کے ایگزیکٹو نائب صدر ایرک ٹرمپ نے اسکاٹ لینڈ میں 2 گولف ریزورٹس سمیت کمپنی کی سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال کیا۔ ٹرمپ آرگنائزیشن کا مقصد ان ریزورٹس کو دنیا کے 2 مشہور گولف مقامات بنانا ہے۔ نیکسٹ نیوز ہے، کیئر سٹارمر یعنی کہ جو وزیر اعظم ہے UK کے، کیئر سٹارمر کی حکومت فوائد کے بل میں $8 بلین پاؤنڈ کی کمی کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس اقدام کا مقصد برطانیہ کے قرضوں کو کم کرنا اور عوامی خدمات کو فنڈ دینا ہے۔ مجوزہ تبدیلیوں میں اہلیت کے معیار کو سخت کرنا اور فوائد کو منجمد کرنا شامل ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ کٹوتیوں سے کمزور گروہوں کو نقصان پہنچے گا۔ یہ منصوبہ برطانیہ کے بجٹ کو متوازن کرنے کی وسیع تر کوشش کا حصہ ہے۔ نیکسٹ